بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی بیماری کی۔ پہلے تو ذرا مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں انہیں سنیے وہ کیا کہتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک انتہائی غیر جانبدار آواز سہیل وڑائی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں میاں صاحب سے، کتاب بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اکثر ان کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ گئے تھے لندن اور دوسرے ملکوں میں، ان کی ملاقات بھی ہوئی میاں صاحب سے، اور وہ آنکھوں دیکھا حال اور خاص طور پہ صحت سے متعلق کیا بتا رہے ہیں۔ اس وقت اس خط کا وجود نہیں تھا، ذرا سنائیے جی سہیل وڑائی صاحب۔ صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا، بلکہ انہوں نے ان کے سارے پارٹی کے ورکر بھی جمع تھے، باقاعدہ عربی گوشت پکا ہوا تھا، پلاؤ پکا ہوا تھا، وہ مل کے سارے انہیں کھایا، میاں نواز شریف نے بھی کھایا۔ تو اس حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، اور انہوں نے کھیر بھی کھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی صحت پرفیکٹ لگتی ہے۔ ان کی صحت پرفیکٹ لگتی ہے، انہوں نے عربی گوشت کھایا، انہوں نے پلاؤ کھایا، انہوں نے کھیر کھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور پارٹی ورکرز موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرونا کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، اور جو کہ ڈاکٹر شال نے لکھا ہے۔ تو یہ تو سہیل وڑائی صاحب کی ایک غیر جانبدار آواز تھی جو ہم نے آپ کو سنوائی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے تو ان کے ساتھ کوئی 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ملاقات کی ہوگی۔ وہ ہمارے ساتھ 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے وہ میٹنگز کرتے ہیں، اور ملک کے حالات اور پارٹی کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ وہ بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں، بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے جی کہ یہ تو یہاں تک کا معاملہ تھا، اب یہ میڈیکل رپورٹ خط آ گیا ڈاکٹر صاحب کا، اور اس کے دوران ہی ہم نے ذرا کوشش کی جی چوائس صاحب صابر شاکر صاحب، اگر if he is perfectly fit جو یہ سارا بتا رہے ہیں، اور ان کے دوسرے لوگ بھی جو ملاقاتی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، تو پھر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب جو ہم کہتے رہے کہ یہ غلط بیانیاں کر کے اور جعلی کاغذات پر وہاں گئے اور جال سازی کے ذریعے آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں ٹل سچ ٹائم کہ ان کی مرضی کی کوئی حکومت آ جائے اور ان کو ری وزٹ کرنے کا موقع ملے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیرسٹر گل نواز بتا رہے تھے کہ جس گراؤنڈز پہ وہ یہاں آئے ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی جو ہے وہ مستقبل میں شاید ان کے کام آ جاتا، لیکن فی الوقت وہ بھی نہیں کام آ سکتا، کیونکہ ٹریبیونل میں جو ان کی اپیل ہے اس میں اس خط سے کوئی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اپنا چوائس صاحب، یہ تو میڈیکل رپورٹ ہے، اس دوران ایک فوٹیج دیکھیے، دو آئی ہیں تازہ ترین، وہ لندن سے گئے ہیں 410 کلومیٹر دور، اور زیادہ چانسز ہیں کہ بائی روڈ گئے ہیں، 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، حسن نواز، حسین نواز، یہ آپ روٹ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے شہروں سے گزر کر وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں، اور یہ 4 گھنٹے 18 منٹ کی ڈرائیو اس صورت میں ہے کہ اگر آپ تیز ترین بغیر بریک کے گاڑی دوڑاتے ہوئے جائیں، ادروائز یہ 5 آورس پلس کی یہ ڈرائیو ہے۔ اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہاں گئے ہیں جی، بریڈ فورڈ پہ آئی تھنک گئے ہیں لندن سے سفر شروع کر کے۔ اب ذرا بریفنگ کی فوٹیج دکھائیے جی، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے کہ ایک فیکٹری کا وزٹ کر رہے ہیں، اور یہ فیکٹری کا وزٹ کر رہے ہیں مختلف چیزوں کا، اور ایک کیا کہنا چاہیے سپروائزر ہیں جو ان کو بریف کر رہے ہیں، اور ساتھ ان کے حسن نواز ہیں، حسین نواز ہیں، ساری چیزیں، اور ماسک واسک تو خیر دور کی بات ہے۔ اصل چیز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ہی صورتیں ہیں چوائس صاحب، یا تو یہ فیکٹری ان کی ہے، یہ یہاں پہ ان کو باقاعدہ طور پہ ایک پریزنٹیشن دی جا رہی ہے، اور سموسے پڑے ہیں میرا خیال ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کھانے من، اور صرف نواز شریف صاحب کے سامنے ہی یہ خوراک و زراعت پڑی ہے، اور باقی اسحاق ڈار صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی مفرور ہیں، اور یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بریف کر رہے ہیں جی، بریفنگ دی جا رہی ہے ان کو،
اب چوہے صاحب تجربے کی بنیاد پہ کہ یا تو وہ فیکٹری آپ کی ہو کہ آپ دیکھنا جا رہے ہیں کہ جناب کتنا کام ہو گیا ہے، کتنا رہتا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پریزنٹیشن بھی دی گئی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس فیکٹری کے بارے میں یا اس پراپرٹی کے بارے میں آپ خریدنا چاہتے ہیں، لیز پہ لینا چاہتے ہیں، اس کی ورتھ بتائی جاتی ہے، پھر پریزنٹیشن دی جاتی ہے. کیونکہ برطانیہ میں تو ایک اس طریقے سے کوئی نہیں دے سکتا بریفنگ شریفنگ یا کوئی، کیونکہ انویسٹر اور نواز شریف صاحب مین جو گیسٹ ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں. جی آبویسلی نظر یہ آ رہا ہے یا کہ ان کے کوئی قریبی کوئی یہ لوگ ہیں، اور یعنی یا یہ اس میں کوئی حصے لینا چاہ رہے ہیں، یا فیکٹری خریدنی ہے، یا پہلے سے ہی ان کی ہے، اور وہ اب 400-500 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یعنی آنا بھی تو سمجھیں یعنی شامل کر لینا. جی ہاں بالکل ایسا ہی اسی ہے. دن ہی آئے، اگلے دن آئے ہیں، کب آئے ہیں. تو یہ تو صاف بات ہے کہ یہ ان کے جو یعنی دعوے ہیں، جو یہاں دعوے تھے، آپ نے زیادتی یہ کی ہے ذیشان بابر نے اور ٹیم نے کہ ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ جب وہ ادھر نیب میں کسٹڈی میں تھے، ایک رات شام کو پتہ ملا، او پڑھ لو مر گئے ابھی وہاں کا آپ کو شروع کر کے آج تک آنا چاہیے تھا، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے اور آگے بھی دعوے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹ کے اوپر مبنی دعوے ہیں ان کے. اور یہاں جعلی کیوں رپورٹیں بنائی گئی، اور وہاں ابھی بھی اسی طرح کی کر کے رپورٹیں. مجھے تو یہ شبہ ہے. ہاں جی اگلی بات سنیں، ہم نے ذرا کوشش کی یہ ٹاکوسوبو سنڈروم بیماری کیا ہے، جاننے کی کوشش کی، تو پاکستان میں تو کسی بھی ڈاکٹر کو نہیں پتا. پاکستان میں ابھی تک یہ بیماری نہیں پہنچی، جدید ترین ریسرچ، اور ہو سکتا ہے کیلبری فاؤنڈ کی طرح ابھی تک نہ آئی ہو، تو یہ پاکستان میں تو یہ بیماری نہیں پہنچی. پھر ہم نے کوشش کی کہ کوئی نیٹ کے ذریعے، تو آسٹریلیا سے ایک سٹوری ملی اس کے بارے میں، کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل، اور اس بیماری کو کہتے ہیں بروکن ہارٹ سنڈروم، یعنی دل ٹوٹنے کی بیماری. دل ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے جی، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. تو ڈاکٹر شال کی بتائی ہوئی ٹاکوسوبو بیماری کیا ہے، یہ اب ہم نے آپ کا مطلب ہے وہ تیرے پیار کا غم ایک بہانہ تھا صنم، ورنہ اپنی قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ دل ٹوٹ گیا. بس میں لگتا ہے چوہے صاحب تھوڑا بھی معاملہ خراب ہے. تو چوہے صاحب اب ذرا آگے سنیے کہ اس بیماری کے بارے میں آسٹریلیا سے ہم نے کوشش کی جاننے کی. تو یہ ٹاکوسوبو بیماری انتہائی دباؤ والے کسی جسمانی یا جذباتی واقعہ سے لاحق ہو سکتی ہے، اور ٹاکوسوبو عارضے کو عرف عام میں ٹوٹا ہوا دل کہا جاتا ہے. آسٹریلوی ادارے سینٹ ونسٹن پبلک ہسپتال کی ویب سائٹ کے مطابق اس بیماری کے محرکات میں کسی عزیز کی موت، کوئی سنگین حادثہ ہو سکتا ہے، سخت قسم کا جھگڑا، اچانک بیماری یا غیر متوقع نقصان شامل ہیں جو ٹاکوسوبو عارضے کی وجہ بن سکتے ہیں. اب اگلی ہے کہ یہ ہوتی کن کو ہے. ٹاکوسوبو عارضہ عمر کے کسی بھی حصے میں لاحق ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیماری زیادہ تر عمر رسیدہ خواتین کو متاثر کرتی ہے. ٹاکوسوبو عارضے سے پیدا ہونے والی یہ صورتحال عارضی ہوتی ہے اور جو اکثر افراد میں 2 ماہ کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ ہماری رائے نہیں ہے جی، یہ آسٹریلین ہاسپٹل کی رائے ہے. آپ چلے جائیں سینٹ ونسٹنس ہاسپٹل ہارٹ ہیلتھ اسپیشل ان کا سینٹر ہے، وہاں چلے جائیں آپ، وہاں پہ اس بیماری کے کوئی تھوڑا بہت علم مل جائے گا. باقی ساؤتھ ایشیا میں یہ بیماری ابھی تک نہیں ہے اور موسٹلی خواتین کو ہوتی ہے. ڈاکٹر شال نے اب یہ کس بنیاد پہ کہا، یہ اب چوہے صاحب
کیونکہ مرد جو ہیں جو حضرات ہوتے ہیں آپ جیسے کہ ہیں اور بڑے مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں، یہ کیفیت کا نام ہے وہ کہتے ہیں. جی چاچا صاحب. بھائی اس کا مطلب ہے ایک امیجنری بنا کے تھیری اس کے مطابق ایک رپورٹ لے لیا ہے. مجھے تو اب ان پر یہ ترس آ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرے جس دن رانا شمیم نے اصل حقائق بتا دینے ہیں کہ میرے سے فلاں دن فلاں ملا اور فلاں ملا اور میرے یہ کمٹمنٹ کی گئی اور مجھے یہ دیا گیا، ورنہ میری وائف جو مرحومہ تھی انہوں نے کیا سنا تو کیا نہیں سنا الٹ پلٹ کر کے اب تک جو فرماتے ہیں اس کے بالکل برعکس اپنا ایک نیا ورژن لے کے آئیں گے، کیونکہ جان تو سب نو پیاری ہے نا. جی اور جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ خبر تھوڑی سی مزید پھیلتی جا رہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب اب کیا کہتے ہیں؟ جی بورڈ تو وہ یا ڈاکٹر وہ جس کے وہ زیر علاج ہے اس وقت وہ رائے قائم کرے گا، اور وہ رائے انہوں نے قائم کر کے ان کو بھیج دی ہے. وہ رائے قائم کر کے بھیج دی ہے اور اس